السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کس نمبر 5 کی طرف۔ ویکینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا۔ دونوں پر نشر میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ مینا اور منسا نیچے آ گئی تھی۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادی کی تقریب کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ منسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ منسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھی۔ منسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور اب بھی لالا کی چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی۔ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈتے پر اناس کا مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کے زحمت سے بچا لیا تھا۔ خالہ تو مسلسل عبد کو چھیڑنے جا رہی تھی، اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کے حکم سر آنکھوں پہ۔ اب نے فرمانبرداری کے تمام تر ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ بھائی، لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے گویا وارننگ دی تھی، اب نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گاز ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کی تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے اور وہ بھی سکی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بےحد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹے کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف اس کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ فضائیوں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹار پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اس سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم ہر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جسم کا پورا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا، اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا اب کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم صبح تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسج پڑھنے لگا۔ لالا، مونا اور مینا
کے علاوہ صبح کی 2-3 میسج تھی۔ اس کے علاوہ جازم کی طرف سے بھی میسج موصول ہوا تھا، ابو چاند ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو۔ شہزادے ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہے، عید تو رمضان کی بھی بعد آئے گی اور تم اپنے امپورٹنس جتا رہے ہو۔ پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانی ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کے عابد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہاز یوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کی تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اس لیے تو کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوا تھا، تاہم اس کی طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی؟ یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بینچ نے اس کی بکواس سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہو گئی۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب بےحد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم ہی پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکے پن سے بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی۔ اس بات کے جواب میں وہ بلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کی انگریزی لب و لہجے سے معروف ہوتا تھا اور نہ ہی عبد کو اس سے رابطہ بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقے احباب میں کوئی ایسا لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، اگرچہ اس نے اب سے بات کرتے ہوئی کبھی نازیبا کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر عبد کو اس رانگ کال سے شدید چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا تھا، مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس سے کیا چاہتی ہے، تاہم اتنا وہ پر یقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کے لیے قطعاً انجان تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ اگلے قصے میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔